اپنی بات کہہ دی. تو بھائی صاحب نے تھوڑا ریئیکٹ کیا ہے. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ شاید میری ایکٹیویٹیز سے واقف نہیں ہے. میں ڈاکٹر ادت راج کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں, دامن مشرن کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں. ان کی تمام ایکٹیویٹیز ابھی 15 دن پہلے بام صاحب اور ان کے ساتھ جموں میں مل کر ہم نے ایک بڑی کانفرنس کیا. مسٹر سندیپ پانڈے آپ کو بتا سکتے ہیں, اس کا ٹائٹل تھا پلیز گروئنگ کمیونلزم اے تھریٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل رائٹس اینڈ گارنٹیز. پچھلے ہفتے ہم نے بڑی کانفرنس کی, 200 لوگ اس میں تھے, 155 لوگ ٹو بی دا رائٹ. تو ایسا نہیں ہے. میں نے صرف آپ سے ایک وجہ جاننا چاہیے کہ مجھے سمجھنا ہے. باقی آپ نے 2-3 لوگوں کے نام گنوائے تو مجھے لگتا ہے کہ 543 میں سے ایم پیز کی تعداد اگر آپ دیکھیں گے تو وہ ایک RSS کا ممبر ہے جموں سے, تو باقی 543 میں سے وہ تعداد. ہمیں اس واد سمواد میں نہیں پڑھنا کہ میں آپ کو بلیم نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ میں خود پریشان ہوں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے یہ بتاتے ہیں. باقی مجھے ایسا نہیں ہے کہ میں دلت سماج کے ساتھ سب سے زیادہ مل کے کام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. باقی یہ ہے کہ بھائی صاحب میں کشمیر سے آیا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے کشمیر سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہ تمام ہمارے لوگوں کے ڈیموکریٹک, سوشل اور ایون ہیومن رائٹس کو ختم کیا گیا ہے, چھینا گیا ہے. ہمیں ایک جانوروں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہمارے ساتھ, اور یہ اس لیے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ ایک تعداد میں کچھ لوگ زیادہ ہیں. ورنہ اس طرح کی مثال بھی آپ بھارت کو کئی مثالیں آپ کہتے ہیں کہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا. آج بھی اسپیشل اسٹیٹس اس لیے کشمیر کا کہ کشمیر جو ہے واحد صوبہ ہے جموں پورے بھارت ورش کا جس کو ریاست سے یوٹی بنایا, ورنہ ایسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. کشمیر واحد صوبہ ہے بھارت ورش کا کہ جہاں پہ ایک کالج کو بند کیا جاتا ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں. بھارت میں, دیش دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے. جہاں تک ہمارے کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا سوال ہے, وہ ایک ایک کر کے جس طریقے سے گرتے جا رہے ہیں اس ہندتوا پالیٹکس کے آگے. آپ دیکھیے ہمارا نیشنل میڈیکل کمیشن جو ہے ایک کالج کو اسٹیبلش کرتا ہے اور اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ انفراسٹرکچر لگایا جاتا ہے, اور اس کو صرف میڈیکل کالج کا نام نہیں دیتا بلکہ اس کو کہتا کہ شری ماتا ویشنو دیوی میڈیکل کالج آف ایکسلنس. ایکسلنس اس لیے بتایا گیا کہ اس میں باقی کالج کی بنسبت اس کا انفراسٹرکچر کہیں زیادہ بہتر, کہیں زیادہ. اور وہی نیشنل میڈیکل کمیشن جب ہندتوا کا پریشر اس پر چڑھتا ہے وہ ایک دم سے یو ٹرن لے کر کہتا ہے کہ اس میں بہت سی شارٹ کمنگز ہیں, وہاں پہ میڈیسن نہیں پڑھائی جائے گی. اور مجھے بتائیے جن کانسٹیٹیوشنل باڈیز کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دھرم سے اٹھ کو, ان کو کسی طرح کی باعث سے اٹھ کے کام کرنا چاہیے, محض اور محض کرائٹیریا اور میرٹ کی بنیاد پہ ان کا یہ حال ہے, تو پھر توقع کس سے رہ جاتی ہے. سپریم کورٹ جس طریقے سے ہمارے رائٹس کے ساتھ کھلواڑ کرتا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ہم نے پہلے جب ہمارا ایبروگیشن کیا گیا ہمارے اسپیشل اسٹیٹس کا تو 10 سال تک کوئی الیکشن نہیں ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کے آگے انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم جو ڈیلیمیٹیشن کریں گے پھر اس کی جو ہے الیکشن ووٹرز کی لسٹ بنے گی, پھر ہم جو ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال کر کے الیکشن کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر پردھان منتری جی بھی اور گृह منتری بھی مکر گئے, کہا نہیں الیکشن کے فوراً بعد جو ہے اسٹیٹ ہوڈ بحال کی جائے گی. یہ انہوں نے ریٹن میں انڈرٹیکنگ بھی دے رکھی ہے. لیکن جو الیکشن سے پہلے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کے نام پر, حالانکہ پورے بھارت کے لیے ایک قانون یہ تھا کہ 2026 سے پہلے دیش میں کسی جگہ بھی ڈیلیمیٹیشن نہیں ہوگی, مگر کشمیر میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. وہاں ڈیلیمیٹیشن کے نام پر جیری مینڈرنگ کر کے 6-7 سیٹوں کا اضافہ کیا, پھر ST کے نام پر لوگوں کو بانٹا, اور پھر بھی جب ان کی گورنمنٹ نہیں بن پائی تو پھر کہا نہیں ابھی اس کو UT ہی رہنا ہے, کیونکہ وہاں کی شناخت کو, وہاں کی پہچان کو ان کو ختم کرنا ہے. اور اس میں یہ دن رات لگے ہوئے. اگر ان لوگوں نے 5 اگست 2019 کو واقعی کشمیر کا ولے کیا ہے تو آج جموں کشمیر کے باشندے کو, آج جموں کشمیر کے شہری کو وہ رائٹس حاصل کیوں نہیں ہے جو اتر پردیش کے, بہار کے, گجرات. آج میرے ووٹ کی وہ قیمت کیوں نہیں ہے؟ آج میرے ووٹ سے بنا ہوا ودھائک, میرے ووٹ سے بنا ہوا مکھیہ منتری وہ سب کیوں نہیں کر سکتا جو باقی دیش کے مکھیہ منتری کر رہے ہیں؟ تو اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے صرف اور صرف جو ہے. اور پھر سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس دیش کے ووٹروں پر, اس دیش کے جو رائے دہندگان ہیں,
जो लोग वोट डाल के, तो उनको लगता है, उनकी अकल पर मातम करने को जी करता है। उनको लगता है जितना ये अफजल का सिक्योरिटाइड करेंगे, जितना ये कश्मीर को लताड़ेंगे, जितने उनके हुकूक छीनेंगे, इट सेल्स लाइक हॉट केक्स फॉर देम। और वो क्यों ना ऐसा करेंगे? क्योंकि उनके लिए जो है उनको वोट चाहिए। और वोट किससे मिलेंगे? अफजल का घर गिराने से वोट मिलते हैं, ठीक है जी, कश्मीर को तबाह करने से वोट मिलते हैं, जगहों के नाम बदलने से वोट मिलते हैं, औरंगजेब की कब्र खोदने से वोट मिलते हैं। तो उनको तो वोट चाहिए। तो सवाल तो ये है कि हमारे इन लोगों पर जो इन चीज़ों पर वोट दे रहे हैं, उनको कोई डेवलपमेंट नहीं चाहिए, कोई तरक्की नहीं चाहिए। तो ये सबसे मुझे लगता है कि विडंबना कह लीजिए, सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी ये है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर साथी और फिल्म मेकर आए हैं। मुझे लगता है उन्होंने अपनी बात रखनी है। प्रोग्राम में मुझे कहा था 5 मिनट पे बात रखने के लिए। इसमें क्या है, मुझे लगता है कश्मीर वो वाहिद सूबा है जहाँ पे महिला चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। तो इससे ज़्यादा बड़ा उदाहरण वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर से बताया जाता है कि ये बड़ा ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है, महिलाओं के राइट्स नहीं है, इनको बुर्के निकाब में रखा जाता है। कश्मीर की महिलाएं पढ़ने में, तालीम हासिल करने में सबसे आगे हैं। और जो बाइडेन की कैबिनेट में सेक्रेटरी तक भी रह चुकी हैं, वर्ल्ड ओवर वो अपना नाम कमा चुकी हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, दे आर डूइंग वेल। तो मुझे नहीं लगता कि कश्मीर की महिलाएं देश की किसी भी हिस्से से महिलाओं से किसी तरह पीछे हैं, या कश्मीर में कम से कम कश्मीर की बहुत ही ओपन सोसाइटी है तालीम के बारे में। जो लोग वहाँ गए हैं, जिन्होंने जो उनसे बात करते हैं, जो कश्मीर की सोसाइटी के साथ डायलॉग किया है,